أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 6 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ جب یہود مدینہ نے تحویل قبلہ کے مسئلے کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا اور منہ کرنا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر نجات مل جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا کرتے، بلکہ نیکی کے اصل اور بڑے بڑے کام اور ہیں، اور وہ کام ایسے تھے جن میں سے اکثر کی ادائیگی میں یہود وہ کام نہیں کر سکتے تھے، نہیں کرتے تھے، کوتاہی کر جاتے تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہود جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، حتیٰ کہ حالانکہ ان کی اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل فرماتا رہا، پھر وہ انجیل اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنی کتاب پر ہی ٹھیک طرح سے ایمان نہیں لاتے تھے، اور انہوں نے آخرت کے بارے میں بے شمار غلط عقائد اپنا رکھے تھے اور اپنے دین کے اندر شامل کر رکھے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات اور اس کے مستحقین کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں وہ یہ کام کرنے میں بھی یہ کام بھی وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ہر وقت سود کھاتے تھے، اور سود کو انہوں نے خود سے ہی حلال قرار رکھا تھا، دے رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا ذکر فرمایا، جبکہ یہود کی تاریخ میں جو یہود کی تاریخ ہے وہ عہد شکنیوں سے بھری ہوئی ہے، اور بزدل ایسے ہیں کہ کوئی قبیلہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے راست باز اور متقی لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، یہودیوں کی اکثریت وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے لیس البر ان تولوا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ وَأَتَى الْمَالَ، اور وہ مال دے، عَلَى حُبِّهِ، حالانکہ اس محبت کے باوجود کہ اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے مال کی، وہ مال اپنا ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بطنی طور پر عبادت کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس سب کچھ خرچ کرنے کے بعد، ایمان کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بعد تیسرا نمبر جو ہے وہ کیا تھا؟ نماز کو قائم کرنا، وآت الزکاۃ، اور مالی عبادت کیا کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں، والموفون بعہدہم، اور اپنے عہد کو پورا کریں، جب بھی وہ عہد کریں تو اپنا عہد پورا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصابرین فی البأساء، جبکہ یہ یہودیوں نے کبھی بھی صبر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف وعدہ پورے کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس مقام پر صبر کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے سیرت اور کردار سے متعلق دو باتوں کا ذکر فرمایا، ایک کیا کہ وعدہ پورا کریں، اور دوسرا صبر کریں۔ عہد خواہ ایک شخص کا دوسرے شخص سے ہو، یا قوم سے ہو، یا ایک قوم کا دوسری قوم سے ہو، یا کسی کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہو، یہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے۔ عہد آپ کسی انسان سے کریں، اپنے شوہر سے کریں، شوہر بیوی سے کریں، آپ اپنی اولاد سے کریں، یا کسی سے بھی عہد کریں، عہد کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے، یہ معاملات بہت ہی اہم ترین ہیں، اس عہد کو پورا کرنا ہر حال میں لازم ہے، اور ظاہر ہے یہ عہد دراصل ایفائے حقوق کا عہد ہوتا ہے جو انسان کی ساری زندگی ہی اپنے احاطے میں لے لیتا ہے، اور انسان کئی قسم کی اور جب انسان کو وہ وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے تو ممکن ہے وہ وعدہ پورا کرتے وقت وہ کئی قسم کی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور صبر کے 3 مواقع بالخصوص ذکر کیے۔ وہ کون سے 3 مواقع ہیں جب صبر کرنا چاہیے؟ فی البأساء، تنگ دستی میں، یعنی جب تم تنگ دستی میں ہو، اور جب تم فقر و فاقہ میں ہو،
دوسرا کیا کہا؟ والضرائی، اور تکلیف میں ہو پھر بھی تم نے صبر کرنا ہے، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت پہ بھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں واضح کر دیں کہ تمہیں ان تینوں چیزوں میں، تینوں اوقات میں صبر کرنا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے سچ کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر زندگی میں ہم دیکھیں تو جو لوگ یہ عہد کرتے ہیں وہی در حقیقت وہی لوگ سچے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان اور ان کے والد حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنگ بدر میں شامل تھے، شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش مکہ کے جتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم واپس ہو جاؤ، ہم ان کے اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ عہد، یہ ہے وہ جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ صلح حدیبیہ کے دوران میں ابو جندل ابو جندل جو تھا وہ قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے اور ابو جندل نے اپنے زخم کو دکھلا کر اپنا دکھڑا سنایا اور التجا کی کہ اب اسے کافروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کی جذبات یہ تھے کہ خواہ کچھ بھی ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ایفائے عہد کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمرو، جو ابو جندل کا باپ تھا، اس کے حوالے کیا اور ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ توکل تھا۔ عمرہ قضا کے دوران میں قریش مکہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے آزادی سے عمرے کے مناسک ادا کریں۔ انہوں نے 3 دن کے لیے شہر کو خالی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اگر کوئی دنیا تاج جرنیل ہوتا تو بڑی آسانی سے مکے پر قبضہ کر سکتا تھا۔ پورا کا پورا مکہ خالی کر دیا کہ کوئی بھی یہاں پر نہیں رہے گا، تاکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی شکل دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کی طور طریقے دیکھ کر باقی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے پورا مکہ خالی کر دیا صرف اور صرف مسلمان کے عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی بھی نہیں، یہ خیال تک نہ آیا کہ اس سنہری موقع پر وہ مکہ کو فتح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کو پورا کیا اور 3 دن کے بعد مکہ سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں جو ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے عہد کو پورا کریں، چاہے وہ کوئی بھی عہد ہے۔ ہم نے اگر کوئی عہد لیا ہے تو وہ اس عہد کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ مومن کی گردن روز قیامت اس کے عہد سے نہیں چھوٹ سکے گی۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اب یہ لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جب جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے۔ اب یہ قصاص کے احکامات کیوں یہ حکم دیا گیا؟ کیونکہ در حقیقت مکہ میں ایسا تھا کہ یہ دستور وہاں پر رائج تھا کہ اگر کوئی غلام مارا جاتا تو اگر کوئی آزاد انسان مارا جاتا تو اس کی جگہ پر وہ اپنا غلام دے دیتے تاکہ وہ اس غلام کو قتل کر کے قصاص کا بدلہ لے لیں، اور اسی طرح سے اگر مرد مارا جاتا تو اس کی جگہ پر عورت کو دے کر قتل کروا دیا جاتا اور پھر اس طرح سے قصاص کا بدلہ لے لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو قتل کرنے والا ہے اسی قاتل کو، اسی قاتلہ عورت ہو، قاتل غلام ہو یا قاتل مرد ہو، اس کے بدلے میں اسی کو ہی قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا، اور اس کے بعد اگر اس کے باوجود بھی، اگر قتل کرنے کے باوجود بھی اگر مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی
کہہ کر نہایت لطیف طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اس سے نرمی اختیار کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ قصاص کو اگر معاف کر دے اور دیت لے لے، یعنی کہ اس کے عوض میں پیسے لے لے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام میں قتل تک کا مقدمہ بھی راضی نامہ اگر ہو جائے تو تب بھی آپ معاف کر سکتے ہیں۔ سابقہ امتوں میں یہود پر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تھا، یعنی ان کے لیے ایسا نہیں تھا کہ وہ دیت لے کر معاف کر دیں۔ اور وہ جو عیسائی تھے ان کے لیے کیا تھا؟ عیسائیوں کے لیے کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا نا پہلے پیچھے کہ یہودیوں کے لیے قصاص فرض تھا، لازم تھا، وہ ان کے لیے معافی نہیں تھی کہ وہ معاف کریں۔ لیکن عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم رکھ دیا تھا؟ جی، کسی کو یاد ہے؟ عیسائیوں کو یہ تھا کہ وہ دیت لے سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیارات دیے، وہ چاہیں تو قصاص لیں، چاہیں تو وہ دیت کو لے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقوں کو کو دے کر مسلمانوں کے لیے آسانی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کو معافی مل جائے اس کے بھائی سے معروف طریقے سے، تو جو معروف طریقے سے معاف کر دے اور خوبی کے ساتھ، تو اس کو دیت ادا کرنا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طرح کی آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد جس نے زیادتی کی، یعنی وہ معاف کر دیا اور پھر معاف کرنے کے بعد وہ اگر زیادتی کرتا ہے یا پھر دیت لینے کے بعد زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کی بجائے عفو کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت کے لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ دیت کیوں دی جاتی ہے؟ دیت اس لیے دی جاتی ہے کہ جو انسان مر گیا ہے اس کے گھر والوں کو کوئی معاوضہ دے کر، تاکہ وہ اپنی زندگی کا کوئی بہتری زندگی گزار سکے۔ اس لیے دیت دی جاتی ہے، تاکہ وہ اس کا خسارہ جو ہے، ظاہر اگر وہ کوئی گھر کا کفیل تھا، واحد کمانے والا تھا، تو اس کی بدولت وہ ان کا جو لاس ہوا ہے وہ کچھ اس میں، انسان کا لاس تو پورا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو کمانے والا تھا وہ ہیلپنگ ہینڈ ختم ہو گیا۔ اس لیے دیت دی جاتی ہے تاکہ ان کے گھر والوں کی زندگی آرام سے گزر سکے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کی ابتدا میں کتب علیکم کے الفاظ قصاص کی فرضیت اور وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، پھر بھی دیت کی رعایت یا رخصت بھی بیان کر دی گئی ہے، بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو اسے بہت بہتر عمل قرار دیا گیا ہے، تو پھر قصاص کی فرضیت یا وجوب پھر کیا باقی رہا؟ اس کا در حقیقت جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت کو اسلامی معاشرے یا اسلامی حکومت کی، یہ آیت جو ہے اس کی طرف ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خون نہ حق کا ضرور قصاص لے، چاہے مقتول کا کوئی وارث موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مقتول کے وارث تو ہوں مگر انہیں قصاص لینے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض دنیاوی مفادات کی خاطر یہ قتل ورثہ نہیں کروایا ہو۔ اس لیے حکومت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے اس کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دیت کی رعایت فرمائی تو یہ اختیار صرف مقتول کے ورثہ کو ہے، اور اس میں کئی حکمتیں اور لوگوں کی مصلحتیں ہیں۔ جب مقتول کے ورثہ کو حکومت کی طرف سے قصاص یا دیت کا اختیار مل جائے تو اپنے قاتل کے خلاف ان کی انتقامی جذبات کم ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے زخم بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ جان کا قصاص لینے کے بجائے نرم رویہ اختیار کریں تو اس سے ایک تو قاتل کی جان بخشی اور قاتل اور اس کے خاندان پر احسان ہوتا ہے، جس سے آئندہ کے لیے نہایت مفید نتائج کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اس صورت میں مقتول کے ورثہ کی مالی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ غریب ہوں تو انہیں بڑا سہارا مل سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ قتل ہونے والا ساری زندگی وہ پیسہ نہ کما سکے جو دیت کے طور پر اس کو دے دی گئی ہو، اور اس کے گھر والے ایک سکون کی اور اچھی زندگی گزار سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے تمام کی تمام امت مسلمہ کے لیے۔
قصاص اور دیت کے ضروری مسائل ہیں وہ کیا ہیں کہ قاتل کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ مقتول کے وارث قصاص ہی پر مقتول کے جو وارث ہیں وہ قصاص ہی پر وہ آ، اصرار کریں، اور قصاص تو معاف کر دیں مگر دیت لینا چاہیں، اور سب کچھ معاف، تیسری بات کیا ہے کہ سب کچھ معاف کر دیں اور مقتول کے وارثوں کو ان سب باتوں کا اختیار ہے، یعنی وہ چاہیں تو اسے دیت بھی نہ لیں اور اس کا قتل بھی معاف کر دیں۔ مقتول کے وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم، اور پھر باقی صورتوں میں ممکن صورت پر عمل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قصاص لینے کے بجائے معاف کر دینا یا دیت لے لینا زیادہ پسند ہے۔ کافر کے بدلے مسلم کو قتل نہ کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کافر قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں مسلم کو قتل نہ کیا جائے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ کافر حربی ہو، اور اگر ذمی ہو تو اس کا قصاص یا دیت یا عفو ضروری ہے، یعنی اگر وہ ادا کرتا ہو، کیا وہ جو ٹیکس جزیہ ہوتا ہے وہ اگر ادا کرتا ہے کافر، تو اس صورت میں اس کا قصاص یا دیت دینا یا معاف کروانا ضروری ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان مال مسلمانوں کے حوالے کی وہ ٹیکس ادا کر کے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آج کل جاہلی دستور نہیں رہا اور یا غلامی کا دور بھی ختم ہو گیا، اب یہ صورت باقی ہے کہ اگر عورت مرد کو یا مرد عورت کو قتل کر دے تو ان النفس بالنفس کے تحت قصاص ہوگا، یعنی جس نے جس کو قتل کیا اس کے بدلے اسی کا قصاص لیا جائے گا۔ اگر کوڑے یا لاٹھی کے ذریعے سے قتل خطا ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، یعنی غلطی سے خطا سے قتل ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے جن میں سے 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں، اتنا بڑا قصاص ہے، یا ان کی قیمت کے برابر، یا جو کچھ اس وقت کی حکومت اس کے لیے اس کے لگ بھگ مقرر کر دے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال اور دولت چھوڑ جائے تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ترکے کے وارث صرف بیوی اور اولاد، اور بالخصوص اولاد نرینہ ہوا کرتی تھی، یعنی جو پہلا بیٹا ہوتا تھا اس کو، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں بھی یہ رواج یہی چل پڑا ہے، ماں باپ اور تمام عزیز و اقارب محروم رہتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ والدین اور اقارب کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں والدین اور اقارب کے حصے خود ہی مقرر فرما دیے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور وصیت صرف 1/3 ترکے یا اس سے بھی کم حصے کے لیے رہ گئی، یعنی اگر کوئی مال جو مرنے والا ہے وہ اپنے مال میں سے صرف 1/3 کا وصیت کر کے کسی کو بھی دے سکتا ہے، باقی ساری کی ساری جائیداد سے نہ تو اپنی اولاد کو محروم کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو دے سکتا ہے، صرف 1/3 کو آپ جائیداد کا اپنے ترکے میں سے کسی کی وصیت کر سکتے ہیں، یا تو ان وارثوں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، یا پھر دوسرے کاموں کے لیے 1/3 مال تک وصیت کرنا ایک حق ہے جو مرنے والے کو دیا گیا ہے، مگر آج کل مسلمان اس سے بھی غافل ہیں، حالانکہ اگر وہ اس حق کو استعمال کریں تو کئی معاشرتی مسائل خود بخود حل ہو جائے، مثلاً ایسے پوتے پوتیاں یا پھر نواسے نواسیاں جن کی تربیت کا مسئلہ ہو، جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں، یا ایسے محتاج عزیز و اقارب جن کے پاس اپنی زندگی میں کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے نہ ہو، تو 1/3 اپنی زندگی میں سے اپنے مال میں سے ایسے لوگوں پر خرچ کر دینا چاہیے۔ اولاد کو جو مال اور دولت دے کر جا رہی ہیں وہ تو ان کا حق ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے 1/3 مال میں سے ضرور کسی نہ کسی کی مدد کر کے جائے، اور یہ وصیت کر کے جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر تو ان کا ذکر کیا گیا کہ وصیت کرے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق بیان کر دیے کہ کس کس کو کتنا کتنا مال ملے گا۔
ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں، تبدیل کرنے والے پر ہی صرف گناہ ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ البتہ جس کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طور پر طرفداری کا خطرہ ہو کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ اس کسی انسان کی بہلاوے پھسلاوے میں آ کر اپنی باتوں کو تبدیل کر دے گا اور کسی ایک کے حق میں غلط فیصلہ کر دے گا، تو اور وہ وارثوں میں تو وہ کیا کرے کہ وہ وارثوں کے درمیان میں سمجھوتا کروا دے، پس وہ سمجھوتا کروا دے درمیان ان لوگوں کے جو کہ جن کے درمیان میں جو غلط وصیت کر دی گئی ہے، اور وہ اس وصیت کو درست کروا دیں، تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر پھر کس پر؟ مرنے والے پر بھی گناہ نہیں، اور جنہوں نے وصیت کو تبدیل کروایا ان پر بھی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہہ دیا کہ کیونکہ اس انسان سے، مرنے والے سے اپنی وصیت کرنے میں غلطی ہو گئی، اگر وارث اس غلطی کو درست کروا دے تو پھر مرنے والے پر اس گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا، لیکن وارث اگر اپنے مفاد کی خاطر اس کو درست نہ کروائیں اور ساری کی ساری جائیداد کو خود ہڑپ کر جائیں، اور وہ اپنی بہنوں کو نہ دیں یا اپنے بھائیوں کو ان کا حصہ نہ دیں، تو یقیناً پھر اس وصیت کا گناہ بار اور اس کا عذاب مرنے والے پر بھی اور جس نے وصیت کو درست نہیں کروایا اس پر بھی، یعنی دونوں ہی۔ اور اس کے آگے اگر اس کی آنے والی نسلیں بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وصیت کو درست نہیں کرواتی تو یقیناً اس تمام کے گناہگار اور عذاب کو اٹھانے والے وہ تمام کے تمام لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ہر کسی کا حق پورا کا پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا حق نہ حق کھانے کی ہمت اور طاقت عطا نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔